بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج میں آپ کو پاکستان میں ڈیجیٹل بینکنگ یا آن لائن بینکنگ کی وجہ سے جو فراڈ ہوتے ہیں صارفین کے ساتھ، اس کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جائے تو اس کی شکایت یا کمپلینٹ کیسے درج کریں۔ تو ناظرین، آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ ناظرین، جب تک آن لائن یا ڈیجیٹل بینکنگ نہیں تھی تو فراڈ بھی بڑے محدود پیمانے پہ ہوتے تھے۔ جیسے کسی نے کسی کی چیک بک چوری کر لی یا چیک بک میں سے کوئی ایک چیک چوری کر لیا اور اس کے اوپر جعلی دستخطوں سے رقم لکھ لی اور بینک میں جا کے پیسے نکلوا لی، یا اگر کسی نے کسی کو چیک دیا ہے تو اس چیک پہ موجودہ رقم کو کاٹ کے یا کسی طریقے سے اس کو بڑھا چڑھا کے لکھ کے تو بینک سے پیسے نکال لیے جاتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہی فراڈ ہوتے تھے، مگر جب سے آن لائن بینکنگ آئی ہے یا ڈیجیٹل بینکنگ آئی ہے تو جہاں کنزیومر کو یہ بے شمار سہولیات یا فائدے دیتی ہے، وہاں اس کے ساتھ کچھ قباحتیں بھی ہیں۔ ناظرین، ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں جو کنزیومرز یا جو صارفین آن لائن یا ڈیجیٹل بینکنگ استعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ کافی فراڈ ہوتے ہیں۔ تو میں آج کے ایپیسوڈ میں دو انسیڈنٹس یا دو واقعات بیان کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ ہر واقعے میں صارف کی کیا غلطی تھی اور بینک کی طرف سے وہ کیا تھا۔ بینکس کے نام جو ہے نا، یہ دو مختلف نجی بینکوں میں یہ انسیڈنٹس ہوئے، تو ان کے نام میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آتے ہیں پہلے انسیڈنٹ کی طرف۔ ناظرین، میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں شاہ جی، جن کو میں 1984 سے جانتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دن انہوں نے اپنے دفتر سے اپنا جو کاسب تھا اس کو ایک چیک دیا اور کہا کہ یہ بینک میں جا کے پیسے لے آؤ۔ یہ میں وقت بھی بتاؤں گا تاکہ آپ ایک کنکلوژن اس سے بعد میں ڈرا ہوگا۔ تقریباً 1:15 بجے انہوں نے اس کو بینک بھیجا۔ جب وہ بینک گیا تو کیشیئر نے اسے یہ کہا کہ یہ جس کا چیک ہے ان کے سائن اور ہمارے ریکارڈ کے مطابق جو سائن ہے یہ نہیں ملتے، تو اس نے چیک واپس کر دیا۔ تو وہ قاصد وہاں سے بینک مینیجر کے پاس چلا گیا۔ بینک مینیجر نے بھی یہی اس کو جواب دیا، تو وہ چیک لے کے واپس آ گیا۔ اس دوران تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اب جب شاہ جی کے پاس آیا تو تقریباً اس وقت ٹائم ہو چکا تھا 2:15 بجے۔ تو اس کا مطلب ہے تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا جب وہ بینک گیا ہے اور جب وہ شاہ جی کے پاس آیا۔ 2:15 بجے شاہ جی کو بینک کے ہیلپ لائن سے، جو ان کا یونیورسل ایکسیس نمبر ہے، اس سے کال آتی ہے کہ سسٹم میں ایرر کی وجہ سے آپ کا ATM بلاک ہو گیا اور آپ کا اکاؤنٹ بھی جو ہے نا وہ بھی ڈورمنٹ ہو گیا۔ تو میں آپ کو گائیڈ کروں گا، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوبارہ سے لاگ ان کرنا ہے تاکہ آپ کا ATM بھی اس کو بھی ہم ایکٹیویٹ کر دیں اور آپ کا اکاؤنٹ بھی جو ہے نا اس کو ریسٹور کر لیں۔ تو شاہ جی کافی سمجھدار آدمی ہے، تو انہوں نے پہلے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ اسکیم ہو یا یہ میرے ساتھ فراڈ کر رہا ہو، تو انہوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ تو اسے کہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوں تو میں آپ کو آپ کے ATM کے آخری 4 ڈیجٹس بتا دیتا ہوں اور آپ کا CNIC نمبر بھی بتا دیتا ہوں۔ اب یہ جو 2 چیزیں اس سے بتائیں تو شاہ جی کنونس ہو گئے کہ یہ ٹھیک ہے، جینوئن بندہ ہے، اور جو نمبر ہے یونیورسل ایکسیس نمبر وہ بھی اسی بینک کا تھا، وہ بھی انہوں نے جب ویریفائی کر لیا۔ اب اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ فون پہ رہوں گا اور آپ کے فون پہ میں ایک لنک بھیج رہا ہوں، آپ اس لنک کو کلک کریں اور اپنی یوزر ID اور پاسورڈ ڈالیں۔ اب انہوں نے وہی کیا، وہ ساتھ ساتھ اس تمام عرصے میں فون پہ موجود تھا۔ جب یہ ڈال چکے تو پھر اس نے کہا کہ ابھی آپ کا میں نے ATM ایکٹیویٹ کرنا ہے تو آپ کو OTP آئے گا، 1 ٹائم پاسورڈ، تو وہ بھی آپ اس میں ڈال دیں۔
جو ہی انہوں نے او ٹی پی اس میں ڈالا تو ساتھ ہی شاہ جی کو میسج آ گیا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے 2 لاکھ ایک اور نجی بینک کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً کال کو بند کیا اور گاڑی نکالی اور بینک مینیجر کے پاس چلے گئے، اس کو سارا واقعہ سنایا۔ بینک مینیجر نے یہ کہا کہ مجھے دیکھنے دے۔ اس نے جب ان کے اکاؤنٹ میں دیکھا تو ساتھ ہی اس نے کہا، ایک اور جھٹکا دیا، صدمہ دیا کہ نہ صرف 2 لاکھ جا چکے ہیں بلکہ آپ کا ایک اور اکاؤنٹ تھا اسی بینک میں، اس میں سے 4,70,000 روپے بھی جو ہے نا کسی اور اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں۔ ناظرین یہ تو تھا واقعہ جو میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ ناظرین اب آتے ہیں اس کا تھوڑا سا انالیسس کر لیتے ہیں کہ ہوا کیا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ جو پروسیس ہے شروع ہوتا ہے 1:15 بجے چیک کو لے کے جاتا ہے اور 2:15 بجے شاہ جی کو کال آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 1.5 گھنٹے کے دوران یہ سارا واقعہ ہوا۔ اس میں جو انفارمیشن ہے یا جو انسیڈنٹ ٹریگر ہوا ہے وہ چیک کے جانے سے ہوا ہے۔ تو اس سے میں یہ کنکلوژن میں نے یہ ڈرا کیا ہے کہ بینک میں سے کوئی ملوث تھا جس نے شاہ جی کی انفارمیشن جو بھی اسکیمر تھا یا جس نے فراڈ کیا ہے اس تک پہنچائی۔ پہلا کنکلوژن تو یہ ہے کہ بینک کا کوئی نہ کوئی بندہ اس میں ضرور ملوث۔ دوسرا اس میں ایک آسپیکٹ ہے کہ جب آپ کو کال آتی ہے ایک لیجیٹیمیٹ یا صحیح یونیورسل ایکسیس نمبر سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر بھی کوئی گڑبڑ ہے۔ تو آج کل ٹرینڈ ہے کہ اس طرح کے جو فراڈ کرتے ہیں لوگ وہ سافٹ سم یا ورچوئل سم یا ای سم یوز کرتے ہیں۔ تو سافٹ سم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کا نمبر بھی جو ہے نا وہ پوسٹ کر سکتے ہیں میں یہ نمبر ہوں، تو جو ریسیو کرنے والا وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ شاید صحیح نمبر ہے۔ تو اس میں دوسری جو چیز ہے وہ جو استعمال ہوئی ہے وہ سافٹ سم ہے۔ تیسری جو چیز اس میں استعمال ہوئی ہے وہ ایک فشنگ پیج یا فشنگ ویب سائٹ۔ ویب سائٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اسکیمر ہے یا جو بھی آپ کے ساتھ فراڈ کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو ایسی ویب سائٹ پہ لے جائے گا جہاں سے آپ کا وہ ڈیٹا چوری کرے گا۔ تو جب اس نے شاہ جی کو یہ کہا کہ آپ اپنے واٹس ایپ نمبر پہ میں نے جو آپ کو لنک بھیجا ہے آپ اس کو کلک کریں تو آپ کے سامنے ایک پیج کھل جائے گا۔ اب وہ پیج اور جو بینک کا پیج ہے ویب سائٹ کا یا ایپ کا پیج وہ بالکل آئیڈینٹیکل تھے۔ تو تیسرا کنکلوژن یہ ہے کہ اس میں اس نے فشنگ ٹیکنیک بھی یوز کی ہے۔ چوتھا اس میں جو آسپیکٹ یوز ہوا ہے وہ اس نے او ٹی پی کا استعمال کیا ہے۔ اب اس نے شاہ جی کا اتنا کانفیڈنس حاصل کر لیا تھا کہ انہوں نے بغیر کسی ہیل و حجت کے اپنا او ٹی پی بھی اس پیج کے اوپر ڈال دیا، جس کی وجہ سے ان کو تقریباً 7 لاکھ روپے سے محروم ہونا پڑا۔ ناظرین دوسرا واقعہ میرے بیٹے اور میری بہو کے ساتھ پیش آیا۔ میری بہو نے ایک گاڑی خریدی، ایک نجی بینک سے فائنانس کروائی اور کچھ عرصے بعد دونوں میاں بیوی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بیلون پیمنٹ کر دیں گے، یعنی جتنی بقیہ قسطیں ہیں وہ ہم یکمشت ادا کر دیں گے۔ تو اس کے لیے وہ جو متعلقہ نجی بینک کی برانچ تھی اس میں گئے، انہوں نے بینک مینیجر سے بات کی کہ اور اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ ہم بقیہ تمام پیمنٹ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ڈفرینس ہے تو آپ جو ہے نا فلاں دن آ کے جمع کرا جائیں۔ اب ناظرین جب یہ گھر پہنچتے ہیں تو ان کو ایک موبائل نمبر سے کال آتی ہے، ایک خاتون کال پہ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے بینک سے بول رہی ہوں اور اسی برانچ سے بول رہی ہوں، تو آپ نے چونکہ بیلون پیمنٹ کرنی ہے اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ ڈفرینس ہے، اس کے علاوہ بھی جو ہے نا کوئی ڈفرینس ہے جو کہ 30-40 ہزار ہے، تو میں آپ کو ایک اکاؤنٹ دیتی ہوں، اس پہ آپ تھرو ایزی پیسہ یہ اماؤنٹ ٹرانسفر کر دیں۔ اب ان کو شک ہوا کہ بینک کیوں کہے گا کہ ایزی پیسہ کے تھرو پیسے ٹرانسفر کریں، اور جب یہ کل انہوں نے گزشتہ روز
بینک میں جا کے ساری تفصیل بھی لے کے آئے اور ساری شیٹ بھی لے کے آئے، تو ان کو تھوڑا سا شک ہوا، تو انہوں نے تھوڑا سا اس کو نا چیلنج کیا. تو اس نے ان کے جو واٹس ایپ کے نمبر پہ وہ ساری کی ساری وہ شیٹ جو کہ بینک نے ان کو دی تھی اور اکاؤنٹ کی تمام ڈیٹیلز ان کے ساتھ شیئر کی، مگر پھر بھی یہ کنونس نہیں ہوئے اور انہوں نے نا کال کو ڈراپ کر دیا. اگلے دن پھر دوبارہ یہ بینک گئے اور بینک والوں سے پوچھا کہ کیا آپ نے کال کی ہے؟ تو بینک والوں نے بتایا ہم نے تو کوئی ایسی کال نہیں کی. اور ساتھ ہی میرے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ آپ کے جو بینک کے ملازمین ہیں کیا میں ان کے نام جان سکتا ہوں؟ وہ چھوٹی سی برانچ تھی، 8-10 لوگ تھے، اور اس سے جا کے کچھ لوگوں کے نام پوچھے اور واپس آ گئے. اب یہ گھر آئے تو 1-2 دن کے بعد پھر ان کو کال ریسیو ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سے بات ہوئی تھی، آپ دوبارہ جو ہے نا اسی جو انہوں نے نمبر دیا اور کہا کہ ایزی پیسہ پہ پیسے ٹرانسفر کر دیں. انہوں نے دوبارہ اس کو چیلنج کیا اور کہا کہ ہم تو بینک برانچ میں گئے تھے، اور ساتھ کہا کہ آپ مجھے بتائیں کسی ایک بینک اس برانچ میں کسی ایک بندے کا نام بتا دیں. تو جس کے اوپر وہ تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہو گئے، تو اور انہوں نے کہا جی آپ تو یہ فراڈ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، جس کے بعد وہ گالیوں پہ اتر آئے اور انہوں نے ان کا کال کاٹ دی اور موبائل نمبر جو تھا اس کو بلاک کر دیا. اور جب یہ پیمنٹ کریں گے تو بینک والوں کو دوبارہ بتایا کہ اس طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے اور بینک کو وہ نمبر بھی دے دیا. ناظرین، اس انسیڈنٹ میں جو کنکلوژن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب اس میں کلیئر اس سے جو کنکلوژن ڈرا ہوتا ہے وہ یہ کہ کلیئرلی بینک کا کوئی بندہ اس میں ملوث تھا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شیٹ بینک مینیجر نے ان کو دی ایگزیکٹلی اس کی کاپی انہوں نے ان کو واٹس ایپ پہ شیئر کی. یہ اس طرح کے جتنے انسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں بینک کا بندہ ضرور ملوث ہوتا ہے، ڈیٹا وہ ضرور دیتا ہے. میری ایک نجی بینک کے چیف انفارمیشن سیکیورٹی آفیسر سے بات ہوئی جب وہ پہلے والا انسیڈنٹ ہوا، تو میں نے کہا یار کہیں آپ کے بینک کا ڈیٹا تو نہیں ہیک ہوا؟ تو اس نے کہا جی ہمارا ڈیٹا تو نہیں ہیک ہوا، مگر چونکہ ہم نے یہ جو برانچ لیس بینکنگ کا کانسیپٹ دیا ہے تو اس میں کسی بھی برانچ میں کوئی بھی بندہ کسی کا ڈیٹا پل کر سکتا ہے. تو یہ ممکن ہے، اسے کہا یہ کسی حد تک ممکن ہے کہ بینک کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے جو اسکیمرز ہیں یا جو فراڈ کرنے والے گینگ ہوتے ہیں ان کو ڈیٹا بیچتے ہیں.